دنیا میں زنا کب شروع ہوا تھا؟ حضرت حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل اپنی سگی بہن اکلیمہ کو لے کر ایک پہاڑی پر چلا گیا۔ قابیل پہلے سے ہی اپنی بہن اکلیمہ کو چاہتا تھا، اس لیے جب رات ہوئی تو شیطان نے قابیل کو ورغلایا کہ اپنی بہن سے زنا کر لو۔ چنانچہ قابیل اپنی سوئی ہوئی بہن کے ساتھ لیٹ گیا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کہ دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات و اطوار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاجاً غصے کا تیز، بد زبان اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی سرشت میں شامل تھا اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت اور پرہیزگار انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا اور فارغ وقت میں اپنے والدین کی خدمت میں گزارتا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل واجبی خد و خال کا مالک لیکن اپنے بڑے بھائی کے مقابلے میں زیادہ قوی اور طاقتور تھا۔ ویسے تو والدین کو اپنے تمام بچے پیارے ہوتے ہیں اور وہ سب سے ہی محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل کے مکارم اخلاق، نیک سیرت، فرما برداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے اور اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے توام یعنی جڑواں پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام سے توام میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے توان بچوں سے کر دینا جائز ہے۔ اسی حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی ہونا تھی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی جو ہمشیرہ پیدا ہوئی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ سے بہت زیادہ حسین و خوبصورت تھیں۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی، چنانچہ قابیل نے اس سے شادی سے انکار کر دیا اور اپنی سگی ہمشیرہ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق اسے قبول نہیں فرمایا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کا جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے واقف تھا۔ اب حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازع دیکھا تو رفع اختلاف کے لیے دونوں بھائیوں کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرما لے گا اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی۔ اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی جانب سے متفکر تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے اسے دونوں بھائی بخوشی قبول کریں اور آپس میں مل جل کر رہیں۔ اس سے ہدایت و نصیحت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سفر پر روانہ ہو گئے۔ قابیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا تھا، چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل
بکریوں والے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت عمدہ، خوبصورت اور فربا بکری راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، لہٰذا اس نے فضول قسم کی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں دیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی، مگر قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر قابیل غضبناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا، بھائی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے چنے ہوئے بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آپ اس انتہا تک پہنچ جائیں گے کہ مجھے قتل ہی کر دیں گے تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بھی بوجھ اپنے سر اٹھائیں گے۔ اس کے بعد قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا، اور حابیل کی ناش دفنانے کے بعد اس کو والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ شیطان کے مشورے پر وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور آتش پرست و بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی تھی۔ شیطان قابیل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہا۔ شیطان کہنے لگا، اگر تم یہاں رہو گے تو تمہیں تمہارا باپ مار ڈالے گا۔ بس اسی قتل کے ڈر سے قابیل اپنی سگی بہن اکلیمہ کو لے کر یمن کی پہاڑیوں میں جا بسا۔ اصل میں شیطان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قابیل توبہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا تابعدار بیٹا نہ بن جائے۔ پہاڑیوں میں جا کر اس کی نسل خوب بڑھنے لگی اور وہاں اس کی اولاد ہوئی۔ قابیل اور اس کی اولاد میں ہی سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی تھی، اور اس طرح سے قابیل نے اللہ اور اپنے والد کی نافرمانی کر کے اپنے نفس کی بات مان کر دنیا میں سب سے پہلے قتل و غارت اور حسد بت پرستی کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے اور ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔